محترم حضرات، گزشتہ درس میں نماز کی پہلی شرط طہارت، اس پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا اور یہ عرض کیا کہ طہارت چونکہ پانی سے حاصل ہوتی ہے اور پانی کی شرطیں کتنی، اگر وہ شرطیں نہ پائی گئیں یعنی پانی اگر ناپاک ہوا تو وضو بھی نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا، اور اس کی بے شمار صورتیں پانی سے متعلق ہیں، ضرورتاً ہم نے بیان کر دی، اور دیگر تفصیلات تو ہماری کتب فقہ میں موجود ہیں۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ وضو کیسے کیا جائے، اور وقت ہوا تو اسی کے ساتھ غسل، کہ ان کو کیسے کیا جائے، وضو اور غسل کیسے کیا جائے۔ وضو میں 4 فرض ہیں اور غسل میں 3 فرض۔ وضو کے 4 فرض یہ ہیں کہ اپنے چہرے کو دھویا جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، سر کا مسح، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جائے۔ یہ وضو کے 4 فرض، اور اسی طریقے سے غسل کے 3 فرض یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھانا اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا اور ایسے نہانا کہ پورے بدن میں کوئی ایک ذرہ برابر بھی جگہ، بال برابر یا تل برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ یہ غسل ہے۔ اب آئیے ہم اس میں وہ تفصیلات کہ عموماً جن کی طرف نمازیوں کا ذہن نہیں جاتا، غسل اور وضو ہم نے باضابطہ کسی سے سیکھا نہیں، اور یہ تمام کام بغیر سیکھے نہیں آتے، جیسا کہ اکثر و بیشتر ہم یہ عرض کرتے رہتے کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، اور وضو اور غسل بھی جب تک صحیح طور پر سیکھا نہ جائے اس وقت تک اس کا کرنا بھی میرے نزدیک تقریباً ناممکن، اس لیے کہ علماء اس کی باریکیوں کو جانتے ہیں، اور ان کے قریب بیٹھ کر یہ ساری چیزیں جب تک عملاً نہ سیکھی جائیں اس وقت تک غسل بالکل لغو اور وضو بھی لغو ہو کر رہ جاتا ہے۔ نتیجتاً اس سے جو ہم عبادت کریں وہ عبادتیں بالکل ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ وضو اور غسل اگرچہ ہم یہ نماز کے لیے کرتے ہیں، مگر شریعت نے اس میں بھی ہمارے لیے بہت بہتریاں رکھی۔ مثلاً ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا: اے میرے غلاموں، کیا تمہیں میں ایسی بات نہ بتا دوں جو تمہارے گناہوں کو محو اور درجات کو بلند کرے، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف اور مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کرے؟ صحابہ نے کہا ضرور بیان فرمائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا: وضو کرنا جب ناگوار، ایسے وقت وضو کرنا، پیروں سے چل کر مسجد کی جانب جانا اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یا کہ پہلے اگر مسجد چلے جائیں اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے گناہوں کو محو اور مٹاتی ہیں اور تمہارے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ ناگواری کے عالم میں وضو کرنا، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے کہ سردی کا موقع ہو اور پانی گرم نہ، ٹھنڈا پانی، تو ایسے موقع پر ٹھنڈا پانی سخت سردی میں استعمال کرنا یہ کار دارت مشکل کام، آدمی عموماً سست پڑ جاتا ہے، لیکن ایسے ناگوار موسم اور موقع پر وضو کرنا اس کی عام وضو کرنے سے زیادہ فضیلت۔ اور پیدل چل کر جانے سے مراد یہ کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا اور پیدل جانا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ اذان کا جواب جو ہے ایک جگہ مستحب لکھا ہے تو ایک جگہ واجب۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جہاں اذان کا جواب مستحب ہے اس کے معنی یہ ہے کہ باللسان، اپنی زبان سے جواب دے، جو مؤذن کہے وہی کلمات وہ بھی کہے، یا دیگر جو ہم اذان کے بیان میں عرض کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اذان کا جواب بالاقدام، یعنی آدمی اذان سن کر چل کر مسجد کی جانب جائے،
تو जमात हासिल करने के लिए चलकर जब मस्जिद की जानिब जाएगा, ये उसका कदमों से चलना भी उसके गुनाहों को माफ करने का बायस और दर्जात की बुलंदी का बायस। और इसी तरीके से पहले आन कर नमाज का इंतजार करना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजार सलात को भी सलात बना दिया। नमाज का इंतजार जो है ये भी नमाज है। ये तीन चीजें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। एक और बात हुजूर ने इरशाद फरमाई कि क्या मैं तुम्हें ये न बता दूं कि कल कयामत में मेरे मानने वालों की अलामत क्या है? अर्ज की गई, जरूर बताइए। फरमाया, कल कयामत में मेरी उम्मत ऐसे लाई जाएगी कि आज़ाए वुजू उनके चमकते होंगे। जहां जहां वुजू का पानी लगा वो आज़ा उसके नूरानी और चमकदार होंगे। मेरी उम्मत ऐसे कयामत में लाई जाए। किताबुल वुजू में, मिशकात वगैरह में कई हदीसें ऐसी कि जब आदमी वुजू करने के लिए बैठता है, जब हाथ धोता है तो हाथ के गुनाह धुल जाते, जब कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह धुल जाते, जब चेहरे पर पानी फेरता है तो आंख में पानी लगता है, आंखों के गुनाह धुल जाते। इसी तरह जब आदमी पैर धोता, गुनाह की जानिब जो उसके पैर बढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पैर धोने पर जो पैरों के गुनाह हैं उसे माफ कर देता। लेकिन शुर्राए हदीस ने यह भी इरशाद फरमाया कि वुजू करने से जो गुनाह माफ होते हैं उसका माना है गुनाह सगीरा, क्योंकि गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होंगे। कि कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया फिर वुजू कर ले हम सोचे सब माफ हो गया, ऐसा नहीं। गुनाह कबीरा जो है वो तौबा से माफ होंगे। सगायर जो है अल्लाह तबारक व तआला उसे वुजू के सदक़े में माफ फरमा देता है। गरज तो ये है अजीजान मोहतरम वुजू। अब आइए वुजू का आसान सा तरीका जो आम लोगों में राइज है वो सभी जानते हैं कि पाक साफ जगह बैठा जाए, पहले हाथ के गट्टे धो जाएं, फिर उसके बाद कुल्ली की जाए, मिसवाक भी की जाए। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा है कि मिसवाक ये वुजू की सुन्नतों में से, जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी जाए वो नमाज उस नमाज से कई दर्जे फौकियत और बुलंद है जो बगैर मिसवाक किए पढ़ी जाए। इसलिए मिसवाक को भी लाजिम करना चाहिए। फिर उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना। अच्छा, नाक में पानी चढ़ाने में ये एहतियात रहे रोजे में कि दिमाग में ना पहुंचे, और अगर रोजे ना हो तो गुस्ल और वुजू में नाक में पानी नरम हड्डी तक का चढ़ाना वुजू में सुन्नत है और गुस्ल में फर्ज है। इसलिए बाद फुक़हा ने लिखा कि जब नाक में पानी चढ़ाएं तो कदरे अपनी सांस, यानी रोजा ना हो, अपनी सांस को खींचे ताकि पानी महज नाक के सेंधे को न छुए बल्कि नाक के अंदर तक जाए। वुजू में तो सुन्नत है लेकिन गुस्ल में फर्ज है कि अगर नाक में पानी न गया तो गुस्ल ही नहीं होगा। अब आइए हम वो एहतियातें जो वुजू में उमूमन हम फरामोश कर देते हैं, नतीजतन नमाज जैसी अजीम इबादत ये बिल्कुल बेकार होकर रह जाती। पहले हाथ धोकर वुजू शुरू करना, कुल्ली अच्छी तरीके से करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये तो सुन्नत। लेकिन इसमें अगर कहीं अंजाम तो इसे भी सही तौर पर देना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं कोई सहव और गलती हो गई, वुजू तो हो जाएगा लेकिन सुन्नत अदा नहीं हुई। अगरचे वुजू हो गया लेकिन गुस्ल में तो ये फर्ज। अब आइए हाथ, चेहरा, सर का मसा और दोनों पैरों को टखनों तक धोना। जहां भी लफ्ज़े धोना आया मसाइल की किताबों में या कुरान मजीद ने फरमाया कि हाथों को धो, चेहरे को धो, पैरों को धो, लफ्ज़े धोने का मतलब यह है कि जो इलाका नमाज वुजू या गुस्ल में धोना है उस इलाके पर, उस बदन पर पानी बह जाए। खाली हमने पानी लेकर के तेल की तरीके से मल लिया या पानी बहाया, बाज हिस्से पर पानी बहा, बाज हिस्से पर न बहा, तो जाहिर है कि जो आज़ा वुजू में फर्ज हैं धोना, अगर उन पर पानी न बहा तो वुजू नहीं हुआ, और तेरे बदन पे कोई हिस्सा बाकी रह गया तो गुस्ल नहीं हुआ। अब आइए उमूमन हम जो वुजू करते हैं उसमें गलतियां क्या, और इसको आप मेरी तरफ देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है, समझ लें आप एक तरह।
उमूमन हम जब वुजू करते हैं तो हमने नलका खोला, हाथ हमने नलके के नीचे लगाए और हाथ में पानी लेकर हमने क्या किया कि इस तरीके से चुल्लू में पानी ऐसे मुंह पे मारा, ये देखिए नाक, अब ये सारा पानी तो गिर गया। अब हम क्या करते हैं कि बाकी गीले हाथों से मुंह धोते। मतलब ये हुआ कि ये पानी जो हमने हाथ में लिया, ये पानी यहां पड़ा, इतना हिस्सा तो धुल गया, लेकिन ये जो हिस्सा है इस पर पानी नहीं बहा, बल्कि हमने गीले हाथों को फेरा, यानी हमने उसका मसा किया। एक खराबी। दूसरी खराबी ये है कि सही तौर पर वुजू की आदत न बने और उनका अगर पास न रखा जाए तो एक गलती उसमें ये होती है कि बहुत सारे हजरात पानी मुंह पर डालने में आंखों को बहुत जोर से खींच लेते। अब आप देखिए, जब आप आंखों को जोर से खींचें, ये आंख के ऊपर के जो पलक हैं, इसके अंदर जो सतर, जो लकीर नजर आती है, अगर आंख को खींच लिया जाए, कई ऐसी लकीरें बनेंगी कि पानी उसके ऊपर से तो चला जाए, मगर ऊपर अब जब खोलेंगे आप तो वो लकीर बाकी रहेगी जहां पानी नहीं पहुंचा। एक गलती, अच्छा दो गलतियां हो गई, यानी एक तो पानी मारना और पूरे चेहरे पर पानी न बहाना, और एक ही आंखों को खींच लेना। ये होंठ देखिए आदतन बंद करने में जितने खुले रहते हैं, आदत के मुताबिक होंठ बंद करने में जितने होंठ खुले रहते हैं, इन लबों पर भी पानी का बहाना वुजू में फर्ज है। अगर आपने होंठों को ऐसे मुंह करके खींच लिया तो ये जो इलाका है, ये अगर वुजू में तर न हुआ, इस पर अगर पानी न बहा तो जाहिर है कि वुजू नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा कि महज चुल्लू में पानी लेकर नाक पे नहीं मारना होगा, बल्कि पूरे चेहरे पर पानी इस तरह डालेंगे कि ये देखिए हाथ लगा करके ये बालों की जड़, जहां से बाल शुरू होते हैं, ये बालों की जड़ से लेकर थोड़ी के नीचे तक का इलाका ये लंबाई में और अर्ज में, यानी जिसको हम चेहरा कहें कि जिसका धोना फर्ज है, ये कान का अंदरूनी हिस्सा, दोनों कानों का चौड़ाई में कानों के बाद का जो इलाका अंदरूनी है ये चेहरा है। इसी तरह जो हजरात दाढ़ी वाले हैं, अगर उनके बाल उम्मन जैसे हमारे यहाँ बहुत घने नहीं होते तो इन बालों का धोना भी फर्ज है, और बालों के नीचे जो खाल है यहां तक भी पानी पहुंचना फर्ज। फुक़हा ने लिखा बिल फर्ज। कभी देखा होगा आपने, बाद हजरात के बाल इतने घने होते और इतने सख्त कि अंदर तक पानी पहुंचना मुमकिन नहीं होता, वो मिनटों और रगड़ना पड़ेगा तब जाकर अंदर पानी पहुंचाए। तो दीन जो है, अब दीनुल युस्र फरमाया, दीन आसान, ऐसा नहीं कि पानी अंदर नहीं पहुंच रहा हो तो जबरदस्ती घिसकर पानी पहुंचाएं। ऐसे आदमी के लिए खाल तक पानी का पहुंचना फर्ज नहीं है, बल्कि बाल अगर उसके तर हो जाए तो फर्ज अदा हो जाए। बहुत बड़ी घनी दाढ़ी है जो पानी से नहीं भीग रही तो उसमें उस इलाके को धोना फर्ज है। जैसे दाढ़ी को पकड़कर अगर पीछे ले जाएं तो पीछे ले जाने में थोड़ी के गिर्द जो बाल हैं इनका गीला हो जाना, इन पर पानी बहने से भी फर्ज अदा हो जाएगा। लेकिन ये हस्बे हाल, यानी जिसके बाल इतने घने हो तो ये उसके लिए है, आम आदमी के लिए ऐसा नहीं, उसे दाढ़ी के पूरे बाल जो हैं वो भी तर करने होंगे और गोया उसके खाल के नीचे भी पानी पहुंचाना होगा। इन लबों का भी ख्याल रखा जाए। वुजू में जब पानी चेहरे पर डालें तो अपने गीले हाथों को इस तरह आंखों को जरा खोल कर और इस तरीके से गीले हाथ लगाए जाएं ताकि आंख के ऊपर की कोई सतर खुश्क न रहे कि जिस पर पानी न बहा। अब आपने चुल्लू में पानी लेकर यहां डालें और अगर आपने देखा कि ये दरमियानी हिस्सा तो गीला हो गया लेकिन यहां पानी नहीं पहुंचा, तो इसमें शरन कोई हरज नहीं कि एक चुल्लू पानी लेकर आप यहां डालें ताकि ये हिस्सा भी धुल जाए। इसी तरह दूसरे चुल्लू से पानी लेकर आप यहां डालें ताकि ये हिस्सा भी धुल जाए। अगर आपने देखा कि बालों की जड़ों तक पानी नहीं पहुंचा, बालों की जड़ तक, एक चुल्लू लेकर आप बालों की जड़ों तक भी पानी को पहुंचाइए। ये अगरचे आपने बज़ाहिर 2-3 मरतबे चेहरे पर पानी डाला, लेकिन ये एक मरतबे धुलना हुआ। एक मरतबे धोना फर्ज है और 3 मरतबे धोना सुन्नत है। यानी कोई शख्स अपने आज़ाए वुजू बहुत अच्छी तरीके से एक मरतबे भी धो ले तो वुजू हो जाएगा, लेकिन 3 मरतबे धोने को इसलिए दिया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत में भलाई ये है
کہ 3 مرتبے دھونے میں غالب گمان یہ ہے کہ کوئی جگہ اگر کہیں 1 مرتبے دھونے سے رہ گئی تو 3 مرتبے دھونے میں ضرور پانی وہاں پہنچ جائے گا، اور اس طریقے سے غالب گمان یہ ہے کہ اس کا وضو درست ہو جائے گا، اس لیے اس کو 3 مرتبے دھونے کا حضور علیہ السلام حکم دیا، ورنہ 1 مرتبے دھونے سے بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ خواتین کہ جو ناک کی نت پہنی ہوئی، اگر یہ نت کا سوراخ بڑا اور پانی اندر چلا جائے تو چلو میں لے کر پانی ڈال کر اپنی نت کو بھی گھمائیں، اور اگر نت کا سوراخ بند ہو گیا تو استثناء ظاہر ہے کہ سوراخ ہی نہیں رہا، لیکن نت کے سوراخ میں بھی پانی پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ گویا یہ نت اور یہ ناک کا حصہ وضو میں چونکہ اس کا دھونا فرض ہے، اگر یہاں جگہ خشک رہ گئی تو خواتین کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے چہرے کا دھلنا، ابھی ہم غسل کی طرف نہیں آئے۔ چہرے میں یہ احتیاطیں برتی جائیں۔ اب آئیے ہاتھ کا دھونا، عموماً آپ نے دیکھا کسی بھی مسئلے کی کتاب میں جو 2-4 صفحے کی بھی آپ کو کتاب نظر آئے اور اس میں دیکھیں کہ وضو کرنا، وضو کیسے کیا جائے، تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جائے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیے ہمارا وضو یہ ہے کہ ہم نے ہاتھ میں پانی لیا، اور یہ بھی کم لوگ ہیں، ہاتھ میں پانی لے کر پورے ہاتھ کو گیلا کیا، اور گیلا کرنے کے بعد ہم نلکے کے نیچے چلو لگا کر ایسے کرتے ہیں اس طریقے سے۔ مجھے بتائیے کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ پانی کو چلو میں لے کر کوہنی کی جانب پھینکا جائے تو اس کو ہاتھ دھلنا کہیں؟ نہیں، بلکہ ہاتھ میں پانی لے کر اچھی طریقے سے کوہنی کو آپ گیلا کریں۔ اگر آپ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں یا برتن سے وضو کر رہے ہیں تو برتن لے کر اس طریقے سے اس پر پانی بہائیے، لوٹی کی ٹونٹی سے یا کوئی مگا وغیرہ، تاکہ پورے ہاتھ پر پانی بہ جائے۔ اسی طرح اس ہاتھ کو بھی گیلا کریں، اس ہاتھ کو گیلا کرنے کے بعد اس پر بھی پانی بہائیں۔ اگر آپ نلکے سے وضو کر رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح گیلا کر کے ہاتھوں کو نل کے نیچے لگا کر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کونیوں سمیت ہاتھ ایسا دھل جائے کہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہ رہے کہ جس پر پانی کا قطرہ نہ پڑا ہو۔ یہ کہیں گے ہم کونیوں کا دھونا۔ اسی طریقے سے اس میں احتیاط یہ ہے کہ جو صاحب انگوٹھی پہنے ہوئے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت انگوٹھی کا خلال کریں، اس کو ہلائیں یا اس کو ہٹا کر اس کے نیچے پانی بہائیں، اور اگر انگوٹھی کے نیچے پانی نہ بہا تو ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا، اس لیے انگوٹھی کا خلال کرنا جو ہے وہ بھی بہت ضروری۔ اور ویسے بھی اسی لیے فقہاء نے کہا کہ انگوٹھی پہننا جائز، 4.5 ماشے میں 1 رتی کم اور 1 نگینہ، صرف یہ مرد کو جائز۔ 4.5 ماشے سے اگر چاندی زیادہ ہوئی تو مرد کے لیے پہننا مکروہ تحریمی۔ اسی طرح بہت سارے حضرات 2-2 4-4 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں پورے ہاتھ میں، اور بعضوں کو تو ہم نے دیکھا کہ پورے 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، اگر 2-4 انگلیاں اور ہوتی تو اس میں بھی 2-4 انگوٹھیاں ڈال لیتے۔ ان انگوٹھیوں سے پرہیز کیا جائے، ایک تو اتنی انگوٹھیاں نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ وضو کرنے میں اب غالب گمان یہ ہے کہ ان کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا اور کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ وضو اور غسل اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے بعض ایسے حضرات میں عرض کروں گا جنہوں نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دے دیا، وہ یہ ہے کہ خواتین جو اپنی انگلیوں پر سرخی لگاتی، نیل پالش، اس کی تحقیق لوگوں نے نہیں کی اور کہا نیل پالش تھی کہ وضو ہو جائے گا، تو ایسے وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیل پالش آپ دیکھیے اگر اس کو کبھی نکلے تو آپ اس کو نکال کر دیکھیے، بالکل اس طریقے سے ایک اس کی تہ نکلتی، پوری تہ نکلتی اس کی، تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک تہ ناخن پر چڑھ جائے، اب اس کے نیچے تو پانی نہیں پہنچا، اب اس کے نیچے جب پانی نہیں پہنچا وضو بھی نہیں ہوا اور غسل بھی نہیں ہوا، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایک اور ذہن میں رہے بات، اگر اس پر نیل پالش نہ ہو بلکہ رنگ مہندی لگا ہو تو مہندی کا رنگ لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مہندی لگتی ہے اور اس کے بعد مہندی نکلنے کے بعد وہ اپنا رنگ چھوڑ دے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ جیسے خواتین ہاتھوں میں مہندی لگاتی ہیں، اس میں بھی نماز ہو جائے گی کہ وہ رنگ ہے، مہندی تو اصل میں رنگ چھوڑ کر نکل گئی، اس نے ہاتھوں کو رنگین کر لیا، تو رنگ دار اگر خواتین کے ہاتھ ہیں تو اس میں تو کوئی حرج۔ اور یہ کہ خواتین کو مہندی لگانا بھی چاہیے تاکہ عورتوں اور مردوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ممیز رہیں، لیکن اس نیل پالش وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔
उमन खवातीन मसला पूछती, हमने किसी से पूछा कि वुजू करके अगर नील पॉलिश लगा ले तो नमाज हो जाएगी। भाई वुजू करके अगर आपने लगा लिया तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन उस वुजू से कि जब तक वो वुजू बाकी है। लेकिन जब वो वुजू टूटा, अब जब दूसरा वुजू आपने किया, अब कैसे होगी? इसलिए कि वहां तक तो पानी पहुंचा नहीं। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी कि अपनी माँ बहनें जो घर में हैं, खुसूसन बच्चियां जो आपका हुक्म मानती हैं, उनको आप इस मामले में अपनी जो गोया घरवाली है, अहलिया, उनको इस मामले में सख्ती से अमल कराइए, वरना जाहिर है कि इतनी अजीम शान इबादत महज थोड़ी बहुत गफलत से बिल्कुल नाकारा होकर के रह जाए। ये हाथों का धोना हुआ। सर का मसा, हमारी यहाँ इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु का फतवा यह है कि सर का मसा 1/4 सर का मसा तो फर्ज, और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से अपने हाथ को गीला कीजिए। गीला करने के बाद में अपने हाथ जो हैं वो इधर सर की तरफ ले जाइए, ऐसे ले जाकर पीछे, और उसके बाद यूं हथेलियों को वापस लाइए। क्या मतलब हुआ कि ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां जब पीछे गईं तो अब ये उंगलियां जब पीछे इस्तेमाल हो गई तो तरी खत्म हो गई। ये जो दो तरफ रह जाती, वापस हाथ को इस तरीके से लाइए ताकि पूरे सर पर मसा हो जाए। फिर उसके बाद जो ये आपकी दोनों उंगलियां ये खाली, इन उंगलियों से कान का मसा कीजिए अच्छी तरीके से। अब ये पुष्ट जो आपकी हाथ की गीली है, इससे गर्दन का मसा किया जाए। तो ये मसा, खवातीन अगर रुपट्टा ओढ़कर रुपट्टे पर मसा करेंगी, मसा नहीं होगा। उम्मन देखा गया खवातीन जो हैं वो रुपट्टे के ऊपर से मसा करती हैं, तो जाहिर है कि पानी अगर बालों तक नहीं पहुंचा तो मसा नहीं हुआ। ये उम्मन हमने देखा खवातीन जब एहराम बांधती तो कहीं उन्होंने ये पढ़ लिया होगा कि भाई ये एहराम में बाल जो है नजर नहीं आने चाहिए। वो क्या करती हैं कि ये अच्छी तरीके से बांध कर मसे के लिए भी रुपट्टा नहीं उतारती, कभी रुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। लेकिन कोई औरत जो हज में या उमरा में हो, अगर वो एहराम बांधी भी हो तो एहराम की हालत में भी रुपट्टे को सर से उठाकर, और जब तक मसा नहीं करेगी उसका वुजू सही नहीं होगा। तो एहराम की हालत में भी खातून को रुपट्टा उतार कर मसा करना चाहिए। ये है मसे की गोया बहुत मुख्तसर तारीख। अब इसी तरीके से पैरों की उंगलियां और टखनों समेत दोनों पैरों को धोना, तो इसमें आप दोनों उंगलियों के दरमियान खलाल कीजिए, यानी कोई जगह वहां भी खुश्क ना रहे। अच्छी तरीके से नाखूनों पर पानी बहाइए और इसी तरीके से दोनों टखनों समेत पैरों को धोएं। उमन अब तो रिवाज ना रहा, लेकिन एक जमाने में रिवाज होता था कि खवातीन पैर की उंगली में भी छल्ला पहनती, उसका भी खलाल बहुत जरूरी। उमन आपने देखा कि बहुत सारे हजरात नाफ के जो मरीज हैं वो अपने अंगूठे पर बहुत कस के धागा बांधते, कि कोई किसी की तहकीक ये है कि अगर अंगूठे पर कस कर धागा बांधा जाए तो नाफ जो है वो नहीं हटती। अगर ये धागा इतना कस के बंधा हुआ कि उसके नीचे पानी नहीं जा रहा तो तब भी हजरात गिरामी न वुजू होगा और न जाहिर है कि गुस्ल होगा। ये वो एहतियातें हैं। अब आइए गुस्ल से मुतालिक चंद बातें बगैर किसी तरद्दुद के उसको मैं अर्ज करूंगा, इसलिए कि मसाइल की दुनिया में अगर शर्म से काम लिया गया तो दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। गुस्ल में जो एहतियातें हमसे नहीं होती वो ये है कि हमने कुल्ली कर ली, चली नाक में पानी बहा दिया और जनाब पूरा 2-3 गर्म पानी अपने ऊपर से बहा दिया, शावर के नीचे आधे घंटे बैठ गए, लीजिए हम समझे कि गुस्ल हो गया। देखिए गुस्ल में वो एहतियातें अगर बरकरार न रखी गई तो समंदर से नहा लीजिए आप, गुस्ल नहीं होगा। एक तो वही एहतियातें इसमें भी बरतें आप जो वुजू में। अब इसके अलावा आइए कि जब तक कि आप जान करके खुसूसी तवज्जो से पानी नहीं पहुंचाएंगे वहां पानी नहीं पहुंचेगा। और वो जगहें क्या हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ खास इस एहतियात पर कि गुस्ल में कहां कहां एहतियात बरती जाए, वुजू में कहां कहां एहतियात बरती जाए, एक पूरा रिसाला लिखा जिसका नाम है तिबियानुल वुजू और फतावा रज़विया, और सारी फिक्र की किताबों को हम सामने रख के उसकी तलखीस बयान करते। ये देखिए जब हम पानी बहाएं तो कान हाथ लगाइए कि देखिए कान का ये हिस्सा ऊपर का यहां पानी नहीं जाता, आप लगाइए जरा कान, ये हिस्से में पानी नहीं जाएगा, ऊपर से पानी बह जाए यहां नहीं जाएगा। अब क्या होगा? अलग से चुल्लू में पानी लेकर यहां डालकर
اور اس طریقے سے گھمائیے تاکہ اس جگہ پانی چلا جائے۔ تو اب یہاں اگر پانی نہیں پہنچا، ظاہر ہے یہ بدن کا حصہ ہے اور غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے چلو میں پانی لے کر یہاں پہنچائیے کہ جب تک یہاں پانی نہیں جائے گا اس وقت تک غسل نہیں ہوگا۔ یہ کان کی احتیاط۔ خواتین اگر ایسے بندے پہنی جن کا نکالنا ممکن ہے تو غسل میں نکال دیا جائے، یا ایسے ہیں کہ ان کو گھمانے سے اندر پانی چلا جائے تو اس طریقے سے پانی وہاں بھی پہنچانا ہوگا، اور ناک کی نت کو بھی ہلا کر وہاں بھی پانی پہنچانا ہوگا کہ وضو میں بھی یہ ضروری ہے اور غسل میں بھی یہ ضروری۔ اسی طریقے سے ہم جب نیچے ہاتھ کر کے نہاتے ہیں پانی تو یہ بغل ہماری عموماً خشک رہ جاتی، تو جب تک بغل اٹھا کر یہاں پانی نہیں بہائیں گے آپ، پانی نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے خواتین جو ہیں اپنے پستان کو اوپر اٹھا کر نیچے کی جگہ جب تک پانی نہیں پہنچائیں گی اس وقت تک ان کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ ناف دیکھیے، آپ اوپر سے پانی بہائیں آپ کے ناف کے اندر پانی نہیں جائے گا، جس کو بعض حضرات ناف بھی کہتے ہیں، بگڑی ہوئی اردو میں اس کو ٹنڈی بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو سرہ کہتے ہیں۔ تو یہاں جب تک آپ ناف کے اندر الگ سے پانی لے کر نہیں گھمائیں گے اس وقت تک یہاں پانی نہیں جائے گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ وہ حضرات جن کا پیٹ بڑا تو ظاہر ہے کہ اوپر سے نہائیں گے، نہیں جائے گا پانی، جب تک آپ خصوصی طور پر وہاں پانی نہیں پہنچائیں گے اس وقت وہاں تک پانی نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے پیشاب اور پاخانے کی جگہ بھی پانی کو پہنچائیے، جتنی جگہ باہر ہے وہاں تک پانی کا پہنچنا بہت ضروری۔ دوسری چیز یہ کہ ختنہ کرنے کے بعد جو سامنے سرا نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں حشفہ، یعنی ختنہ کے بعد اس کے نیچے ایک کھال ہوتی ہے اور اس میں بھی جب تک آپ پانی نہیں بہائیں گے اس وقت تک پانی نہیں جائے گا۔ تو پیشاب اور پاخانے کی جگہ بھی صحیح طریقے سے پانی بہائیے، ناف اور کان اور بغلوں میں اس طریقے سے آپ جب پانی بہائیں گے تو تب آپ کا غسل ہوگا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے، کبھی بھی اجلت میں وضو مت کیجیے، اور اسی طریقے سے کبھی اجلت میں غسل مت کیجیے۔ جب آپ اجلت میں کریں گے بعض باتیں آپ بھول جائیں گے، اجلت میں آپ وضو کریں گے بعض باتیں آپ بھول جائیں گے، اور عموماً یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے آپ مارکیٹ میں ہیں، دکان پر ہیں، حلال ذریعے معاش آپ کما رہے ہیں، واقعی آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، لیکن دین کے لیے آپ کو کچھ اضافی وقت نکالنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ اذان ہونے سے پہلے ہم آتے نہیں، اب جب اذان ہو گئی تو پتہ لگا استنجے خانے بھی لائن لگی ہوئی ہے، وضو خانے بھی لائن لگی، پیچھے والا کہہ رہا بھائی جلدی کرو، آگے والا سوچتا جلدی فارغ ہو جائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بعض مقامات دھونے سے رہ جاتے ہیں۔ اگر یہی کام طمانیت کے ساتھ کیے جائیں، اچھی فرصت میں کیے جائیں اور گویا اچھی طریقے سے کیے جائیں تو یقیناً اس وضو کا ثواب الگ ہے۔ نماز تو اپنی جگہ ثواب، لیکن اس وضو اور غسل ان کا ثواب اپنا ہے۔ اور ہمارے امام صاحب کے نزدیک اگرچہ وضو اور غسل میں نیت کرنا وضو کی شرط نہیں ہے، لیکن نیت کر کے آپ اگر وضو کریں گے تو نیت کا ثواب بھی کمائیں گے، نیت کر کے اگر آپ غسل کریں گے تو نیت کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ یہ میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو بتائی ہیں کہ جو احتیاطیں ہمیں گویا وضو اور غسل میں جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صاحب بہت شوقین ہوتے ہیں کتابوں کے پڑھنے، اگر وہ جاننا چاہیں طبیان الوضو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا رسالہ پڑھیے، اور اسی طریقے سے پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں فتاوی رضویہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کریں تو دیکھیے کہ کتنا وسیع اور عریض یہ عنوان ہے جس کو ہم پاکی کہتے ہیں یا جس کو ہم طہارت کہتے ہیں۔ یہ میں نے مختصر احتیاطیں بتائیں، اگرچہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ختم کر دینا چاہیے، لیکن دو ایک سوالوں کے جواب میں دے دوں گا جس کو میں نے الگ سے ترتیب دے دیا۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ بتائیے۔ عشاء کی جماعت ختم ہو گئی، اب پہلے فرض نماز عشاء پڑھیں گے یا نماز تراویح میں شامل ہوں گے؟ یہ دو سوال۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے آپ، اور بہت اچھا کسی صاحب نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وسوسے، شیطانی وسوسوں سے کوئی آدمی بھی مبرہ اور منظم ہے، اور بے انتہا وسوسے آتے، اس میں کوئی نہایت غلیظ ایسے کہ آدمی اس کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسے وسوسے آتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ان حالتوں سے واقف۔ علامہ صاحب مشکات رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف میں وسوسوں پر پورا باب باندھا، ایک باب ہے اور اس کی 3 فصلیں اس میں بیان کی۔
ان میں سے ہم چند کو لیتے ہیں جس سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے، اور اس میں آدمی بالکل مایوس ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اتنے وسوسے ہم نماز پڑھنا چھوڑ، وضو میں وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں وضو ہوا نا تو وضو چھوڑ دیا، غسل میں وسوسے آتے ہیں غسل چھوڑ دیا۔ تو یہ طریقہ تو نہیں کہ بندہ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو تو روڈ بند کر دیا جائے، جہاز اگر گر رہے ہیں تو ایئرپورٹ ہی بند کر دیا جائے، بلکہ اس کا علاج کیا جائے کہ ان وسوسوں کا علاج کیا ہے۔ اب دیکھیے مشکات کے اس باب میں ایک حدیث ہے، سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بے انتہا وسوسے آتے ہیں۔ کیا وسوسے آتے ہیں؟ ہمیں وسوسے اتنے عجیب آتے ہیں کہ ہم ان کو منہ سے بیان کرنے کے بھی روادار نہیں، یعنی مطلب ہوا کہ ایسے خطرناک وسوسے کہ ہم اس کو منہ سے بیان کرنے کے بھی روادار نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غلاموں پر ان تمام وسوسوں کو معاف کر دیا، یعنی کتنے ہی گندے کتنے ہی غلیظ وسوسے آئیں بے ساختہ، یعنی اپنے آپ جو آج اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف کر دیا، سمجھے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا فرما، اچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہیں وسوسے آتے ہیں کیا تم زبان سے بیان کرنا اسے گوارا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا بالکل، ہم تو حیا کرتے ہیں، شرم کرتے ہیں اسے بیان کرنے۔ فرما میرے غلاموں، یہی تو ایمان کی علامت ہے، یعنی اگر تم میں ایمان نہ ہو تو بڑبڑانے لگ جاؤ کہ یہ وسوسہ یہ آیا شیطان نے، یہ تو بڑبڑانے لگ جائے آدمی۔ فرمایا زبان سے بیان نہ کرنے میں حیا کرنا یہی تو ایمان ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے سند دی۔ پھر ایک صحابی نے کہا حضور ہمیں بڑے وسوسے آتے ہیں۔ کیا وسوسے؟ حضور نے خود فرمایا شیطان تمہارے پاس آتا ہے، اور کتاب الوسوسہ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ نماز میں ورغلانے والی ایک بریگیڈ الگ ہے، پوری فوج ایک الگ ہے جس کا کام صرف نمازوں میں ورغلانا، اور دیگر معاملات میں تو دوسرے ورغلاتے ہیں۔ اس پر ہم کسی زمانے میں مشکات شریف کا درس دیا کرتے تھے اپنے یہاں، تو صرف وسوسوں پر ہم نے کئی دن اس کا درس دیا، تو مجھے یاد پڑتا ہے 10 گھنٹے کی اس پر ریکارڈنگ موجود ہے ہماری۔ اگر کوئی صاحب اس کے شوقین ہو کہ بھی وسوسوں سے متعلق ان کو تفصیلی معلومات ہو، تو اس پر ہماری 10 گھنٹے کی کیسٹیں موجود ہیں، اور وہ آپ بک کر کے اور لے لیجیے اور اس کو سنیں، تو ان کے لیے کہ جو زیادہ تحقیق کرنا چاہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان آن کر تم سے یہ پوچھتا، یہ بتاؤ زمین کس نے بنائی؟ تم کہو گے اللہ نے بنائی۔ پھر وہ تم سے پوچھے گا آسمان کس نے بنایا؟ تم کہو اللہ نے بنایا۔ ذہن میں یعنی جواب سوال ہو رہا ہے، اچھا تمہیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ درخت اور یہ ساری بہار یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اب شیطان تم سے پھر یہ پوچھے گا، پھر بتاؤ یہ سب خدا نے بنایا، تو خدا کو کس نے بنایا؟ اب جب یہ تم سے سوال کرے فوراً لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک یہ حدیث میں ہے کہ اگر تم کھڑے ہو کسی غیر جگہ مسجد وغیرہ نہ ہو تو لا حول شریف پڑھ کر اور اپنی بائیں جانب تھو تھو کر دو تاکہ شیطان ذلیل ہو جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بائیں جانب سے آتا ہے، کہ دل چونکہ بائیں جانب ہے اس لیے دل پر قبضہ کرنے کے لیے بائیں جانب آتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایسے جتنے بھی وسوسے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ ہمارے پاس بعض لوگ آتے ہیں، ارے صاحب اتنے وسوسے آتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا کوئی تعویذ ایسا دے دیں کہ وسوسے نہ آئے۔ ارے بھائی دنیا میں کون سا ایسا آدمی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کی عطا سے اولیاء اعظام ان کے علاوہ کون سا ایسا آدمی ہے کہ جس کو وسوسے نہ آتے ہوں؟ لیکن مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وسوسوں کا مقابلہ کرے، شیطان کا مقابلہ کرے، اور اس کے بعد وہ نماز کو، وضو کو، غسل کو صحیح طور پر ادا کرے۔ اچھا مسئلہ طویل ہو گیا۔ ضمناً ایک مسئلہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز ختم ہو گئی، اب آپ تراویح میں کیا کریں گے؟ دیکھیے عشاء کی نماز اگر ختم ہو گئی، آپ آئے، سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو آدھی بنائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گھڑیاں لگی ہوئی، عشاء کی نماز کب کھڑی ہوتی؟ آپ کے ہاتھ میں بھی گھڑی، اور گھر گھر جناب پتا ہے کہ ٹائم کیا ہے، وقت کی پابندی کیجیے۔ خدا نہ خواستہ تاخیر ہو گئی تو آپ آن کر پہلے اپنے فرض پڑھیں، اپنے فرض پڑھنے کے بعد پھر سنتیں پڑھیں، اور سنتیں پڑھنے کے بعد اب تراویح میں شامل ہو جائیں، جتنی بھی تراویح آپ کو ملیں۔ مثلا آپ نے 4 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھی، 4 تراویح رہ گئیں۔ اب تراویح ختم ہونے کے بعد الگ ہو جائیے اور اپنی جو بقیہ تراویح ہے ان کو پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد میں وتر کی نماز الگ پڑھیں۔ یہ صحیح طریقہ مفتابِ قول یہی ہے، اور اسی پر علماء فتویٰ دیتے ہیں۔ بالفرض کسی صاحب نے گویا تراویح بھی پڑھ لی، سب پڑھ لی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ،
لیکن عشاء انہوں نے پڑھ لی اور بالفرض امام کے ساتھ اگر انہوں نے وطر پڑھ لی نماز تو ہو جائے گی، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ جب اس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی تو وطر بھی الگ پڑھے گا۔ بقیہ سوالات جو ہیں ان کے جوابات آئندہ دیے جائیں گے، وقت بہت ہو گیا اور اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا گیا مولا کریم اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معود الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔